بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے فضل و کرم حضور نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم درس قرآن کا 5واں لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کے لیکچر کا موضوع ہے بسم اللہ کی تفسیر۔ آج ہم انشاءاللہ بسم اللہ کی تفسیر کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ اللہ پاک مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن سنا کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ کی تفسیر میں ہم سب سے پہلے بسم اللہ کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے، پھر بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے اور پھر چند نکات دیکھیں گے کہ بسم اللہ ہر کام سے پہلے کیوں پڑھنی چاہیے۔ چلیں بسم اللہ کے لفظی ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ میں جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ ہے با۔ با کا مطلب ہے ساتھ اور اس کا مطلب سے بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسم۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام۔ اب دیکھیں نا، جب آپ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے اس کا نام پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ کا اسم گرامی کیا ہے، یعنی آپ کا نام کیا ہے، تو پتہ چلا اسم کا مطلب ہوتا ہے نام۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے اللہ۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ۔ اس کے بعد الرحمن، اس کا مطلب ہے نہایت مہربان۔ اور پھر آخر میں جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے الرحیم، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ تو تھا لفظی ترجمہ۔ اب ہم دیکھیں گے بامحاورہ ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے لفظی ترجمہ بھی پڑھ لیا، بامحاورہ ترجمہ بھی دیکھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نکات کی طرف، وہ نکتے کہ ہمیں پتہ چلے گا جس سے کہ ہم ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں۔ چلے پہلے نکتے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نکتہ، عرب کے جو کفار تھے وہ جب کوئی کام شروع کرتے تھے تو اس سے پہلے اپنے بتوں کا نام لیتے تھے۔ ان کے جو بڑے بت تھے، لات تھا، عزا تھا، منات تھا، جو ان کے بڑے بت تھے ان کا نام لیتے تھے اور کہتے کیا تھے؟ بسم اللاتی والعزا، لات اور عزا کے نام سے شروع۔ اسی لیے جو مومن مسلمان ہے وہ ہر نیک کام سے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس لیے کہ کفار کی مخالفت ہو جائے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم کفار کی مخالفت کرتے ہوئے ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لیں تاکہ ہمارا جو کام ہے وہ اللہ کی مدد کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچ سکے۔ دوسرا نکتہ دیکھیں نا، جس کام کی ابتدا اچھی ہوگی اس کی انتہا بھی اچھی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اللہ کا نام اس کے کان میں ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی ابتدا بھی اچھی ہو اور پوری زندگی بخیر و عافیت اس کی گزر سکے۔ اب دیکھیں نا، جب آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور اس کی پہلی بکری ہوتی ہے تو وہ ادھار نہیں کرے گا، وہ کیا کہے گا؟ نقد پیسے مانگے گا، اس لیے کہ اس کے سارے دن کی جو تجارت ہے وہ اچھی طرح چل سکے۔ اس لیے جب بھی کوئی نیک کام شروع کیا جاتا ہے تو پہلے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تاکہ اللہ رب العزت اس کام میں برکت نازل فرمائے، رحمت نازل فرمائے۔ اس لیے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔
تیسرا نقطہ، سرکاری مال جب اس پہ سرکاری مہر ضبط ہوگی، سرکاری مہر لگی ہوگی یا سرکاری نشاندہی ہوگی تو کیا ہوگا؟ چور اسے چرانے میں خوف کرے گا، اس لیے کہ سرکاری مال کو چرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے۔ اسی طرح جب آپ ہر کام سے پہلے اللہ رب العزت کا نام لیں گے، اللہ رب العزت کا نام لینے کی برکت سے اللہ رب العزت کے نام کی جو مہر ثبت ہو جائے گی، مہر لگ جائے گی اللہ کے نام کی، تو پھر شیطان اس میں دخل نہیں دے سکے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام شروع کیا جائے اور اس میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے، شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، اور جب بسم اللہ پڑھ لی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ شیطان اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ جس طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے تھے، صحابہ ساتھ موجود تھے، اچانک آقا علیہ السلام مسکرائے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، فلاں صحابی نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، شیطان اس کے کھانے میں شریک ہو گیا تھا، لیکن درمیان میں اسے یاد آ گیا، اس نے بسم اللہ پڑھی، شیطان اسی طرح کھانا چھوڑ کے یہاں سے بھاگ گیا۔ تو پتہ چلا جب بھی کوئی کام بغیر بسم اللہ کیا جاتا ہے تو شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے، اس لیے ہر کام سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ چوتھا نقطہ، آدمی جس کا ذکر کرتا ہے اس کو اسی کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا نام لیں گے، اللہ کو پکاریں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ یہاں تفسیر کبیر میں بسم اللہ کے تحت ایک واقعہ بیان ہوا، میں وہ واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس سے ایمان تازہ ہوگا۔ آقا علیہ السلام آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک انگوٹھی دی اور کہا، صدیق یہ جاؤ نقاش کے پاس، یہاں لا الہ الا اللہ لکھا کر لے آؤ۔ سیدنا صدیق اکبر نقاش کے پاس گئے اور اسے کہا، یہاں پر لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے یہ لکھ دیا۔ جب انگوٹھی آقا کے پاس آئی، آقا علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق۔ آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا، صدیق یہ زیادتی کیسی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھوایا تھا اور میں نے یہ پسند نہ کیا، میں اس سے راضی نہ ہوا کہ آپ کا نام اللہ کے نام سے علیحدہ کیا جائے، جدا کر دیا جائے، مجھے یہ پسند نہ ہوا، لیکن صدیق اکبر یہ میں نے نہیں لکھوایا۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ جبریل امین حاضر ہو گئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح صدیق اکبر کو یہ پسند نہ ہوا کہ آپ کا نام اللہ کے نام سے جدا ہو، اللہ کو بھی یہ پسند نہ ہوا کہ صدیق کا نام آپ کے نام سے جدا ہو، اس لیے میں نے ابو بکر صدیق آپ کے نام کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ تو دیکھا آپ نے اللہ رب العزت نے کیسے سیدنا صدیق اکبر کا نام آقا کے نام سے ساتھ لکھوا دیا۔ امید ہے ایمان تازہ ہوا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کیسے پیارے صحابہ عطا فرمائے ہیں۔ چھٹا نقطہ، جب کوئی فقیر کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی تعریف شروع کرتا ہے کہ گھر والا بڑا سخی ہے، اس طرح کی تعریفیں کرتا ہے۔ امیر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری تعریفیں اس لیے کر رہا ہے کہ یہ پیسے مانگنا چاہتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کوئی بھی کام شروع کرنے لگیں گے
تو اللہ کی تعریف شروع کریں گے، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ کی تعریف شروع کریں گے تو اللہ رب العزت سے مدد مانگیں گے کہ مولا ہم تیرا نام لے رہے ہیں، تیرے نام کی لاج تو رکھتے ہوئے ہمارے کام کو بخیر و عافیت انجام تک پہنچا دے۔ تو اس وجہ سے ہم اللہ رب العزت کا نام ہر کام سے پہلے لیتے ہیں۔ بسم اللہ ہر کام سے پہلے ذکر کی جاتی ہے، نام لیا جاتا ہے اللہ کا، تاکہ اس کام میں اللہ برکت نازل فرمائے۔ اب دیکھیں نا تفسیر کبیر میں بسم اللہ کے تحت یہ لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 3000 نام ہیں۔ دیکھیں نا بسم اللہ کی برکت کیا ہے، میں وہ آپ کو بتانے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے 3000 نام ہیں، جن میں سے 1000 نام ایسے ہیں جو صرف ملائکہ جانتے ہیں، صرف فرشتے جانتے ہیں، اور 1000 نام ایسے ہیں کہ جن کو صرف انبیاء جانتے ہیں۔ 1000 بچ گئے، ان میں سے 300 نام اللہ نے تورات میں ذکر کیے، 300 نام اللہ نے انجیل میں ذکر کیے، اور 300 اللہ نے زبور میں ذکر کیے۔ باقی 100 نام رہ گئے، جن میں سے 99 نام اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیے، اور ایک نام ایسا ہے جو صرف اللہ جانتا ہے، نہ فرشتوں کو پتا ہے، نہ انبیاء کو پتا ہے، نہ جنوں کو پتا ہے، نہ انسانوں کو پتا ہے، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ لیکن جو 3 نام اللہ نے بسم اللہ میں ذکر کیے ہیں، اس میں اللہ، رحمان اور رحیم، جو ان 3 ناموں کو یاد کر لے گا اللہ رب العزت اسے 3000 نام یاد کرنے کی برکت عطا فرمائے گا۔ نام تو ہم نے 3 یاد کیے، اس میں اللہ، رحمان، رحیم، تو جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پکارتے ہیں تو اللہ تعالی 3000 ناموں کی برکت سے ہمارے کام کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی سعادت کیا ہوتی ہے، برکت کیا ہوتی ہے، اللہ رب العزت کیسی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر یہاں تک ہی تھا، یہ ہمارا پہلا حصہ ہے، انشاءاللہ باقی ہم اگلے حصے میں دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول اللہ بڑی غریبی ہے، اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے۔